کر مر جائے گا۔ اور منافق سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو معمولی سمجھتا ہے، جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تو اڑا دی۔ تو صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بات سوچنے کی ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا کیوں ہوتا ہے۔ عام طور پر گناہ میں مبتلا ہونے کے 4 سبب ہیں۔ یا تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، میں اکیلا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے گناہ کر لیتا ہے۔ اس خیال کو قرآن نے رد کیا، فرمایا نہیں، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب آپ کی گھات میں ہے، طاق میں ہے۔ یا پھر انسان یہ سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، اس خیال کو رد کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ پھر یہ انسان سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس خیال کو رد کرتے ہوئے قرآن فرما رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دل میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یا پھر انسان سوچتا ہے کہ کوئی میرا کیا کر لے گا، اس لیے وہ گناہ کے ارتکاب کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی گرفت بڑی سخت اور دردناک ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، وہ ایسے پکڑے گا کہ کسی نے ایسے نہیں پکڑا ہوگا۔ اس لیے انسان پہ لازم ہے کہ وہ ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب کرے۔ اور گناہوں کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میری اطاعت کرو، اور جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، میں راضی ہو جاتا ہوں، اور پھر میں برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب کوئی انسان میری نافرمانی کرتا ہے پھر میں ناراض ہوتا ہوں، پھر میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، پھر اس کی لعنت کا اثر بھی 7 نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے کے بعد انسان خدا کی لعنت اور پھٹکار کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی۔ فرمایا کہ شراب پینے والے پر بھی لعنت، پلانے والے پر بھی لعنت، نچوڑنے والے پر بھی لعنت، بنانے والے پر بھی لعنت، اٹھا کے دینے والے پر بھی لعنت، اور سود لینے والے پر لعنت، دینے والے پر لعنت، گواہ بننے والے پر لعنت، لکھنے والے پر لعنت، رشوت لینے والے پر لعنت، دینے والے پر لعنت، درمیان میں ایجنٹ ہے اس پر لعنت، اور ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت، مصورین پر لعنت۔ اس طرح بے شمار ایسے گناہ ہیں جن کے مرتکبین پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو گناہ کرنے سے انسان اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، انسان قلبی سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج بندہ پریشان ہے اور سکون کا متلاشی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سکون، ایک ہے اسباب سکون، اسباب راحت تو موجود ہیں، لیکن لوگ قلبی سکون سے محروم ہیں۔ کھانے پینے کے لیے مرغر غذائیں موجود ہیں، رہنے کے لیے بہترین کوٹھیاں اور بنگلے موجود ہیں، سفر کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑیاں موجود ہیں، مگر قلبی سکون سے لوگ محروم ہیں۔ چنانچہ حاکم الامت حضرت تھانی رحمہ اللہ نے ایک لکھنؤ کے نواب کا واقعہ لکھا کہ وہ اپنی ریاست کا دورہ کر رہا تھا، اس ایک مزدور کو دیکھا جو درخت کے نیچے پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ کچے پیاز سے کیسے کھانا کھا رہا ہے۔ خیر، وہ آگے چلے گئے۔ جب واپس آیا تو اسی مزدور کو دیکھا کہ اس نے اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے اور گہری نیند میں سویا ہوا ہے اور خراٹے لے رہا ہے۔ اس نواب نے اس مزدور کے سرانے کھڑے ہو کر ایک تاریخی جملہ کہا، کہنے لگا کہ کاش کوئی یہ بندہ مجھ سے میری نوابی لے لے اور یہ گہری میٹھی نیند مجھے عطا کر دے۔ آج لوگوں کے پاس اسباب راحت، سامان راحت تو موجود ہیں، لیکن قلبی سکون سے لوگ محروم ہیں۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے انسان قلبی سکون سے محروم ہو جاتا ہے،
کبھی اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اور کبھی افشاء راز کا ڈر ہوتا ہے، کبھی انتقام کا خوف ہوتا ہے جو اس کو کسی کل بھی آرام اور چین سے نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے قرآن پاک بھی ارشاد فرما رہا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بندہ ہماری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو دو بھر کر دیں گے، اس کی گزارش مشکل ہو جائے گی اور اس کی زندگی سے ہم سکون کو چھین لیں گے۔ چنانچہ دنیا میں اسی وجہ سے آج انسان پریشان ہے کہ زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، معصیت میں گزر رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ انسان فی الفور گناہوں سے اعتراف کرے اور توبہ کرے۔ چنانچہ یورپ کے اندر ایک خاتون نے خودکشی کی، اور خودکشی کرنے سے قبل اس نے اس خودکشی کی وجوہات پیپر پہ تحریر کی، اور اس نے لکھا کہ میں دنیا میں سکون کی متلاشی تھی اور مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، میں نے دنیا کی ساری لذات کو حاصل کیا، درآمد کیا، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہ ملا۔ آج میں زندگی کے ہاتھوں